بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول افتاء و آدابہ کتاب کی آج ہماری نشست نمبر 91 ہے، اور آج کی اس نشست کے اندر ہم آدابی کتابت فتویٰ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جس سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جو مبحث ہے اس میں 3 قسم کے آداب کا تذکرہ ہوگا۔ پہلے آدابی افتاء کا، پھر آدابی کتابت فتویٰ کا، اور اس کے بعد آدابی مفتی کا۔ تو یہاں سے آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ فتویٰ لکھنے کے آداب یعنی کتابت فتویٰ کے آداب پڑھیں گے۔ یہ تقریباً 6 آداب ہے، تو ترتیب وار ان کو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں، اور ہر ادب کو پڑھ کر اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کریں گے۔ سب سے پہلا ادب دیکھتے ہیں کتابت فتویٰ سے متعلق۔ پہلا ادب جو ہے، اس پہلے ادب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مفتی اگر ایسا ہے جو فتویٰ ہاتھ سے لکھتا ہے، عمومی طور پر آج کل ہوتا ہے بعض اوقات مفتی جو ہے اس کو ہاتھ سے فتویٰ لکھنا پڑ رہا ہے۔ اگر کوئی کتابت کمپوزنگ وغیرہ کی ترتیب ہے اور لیپ ٹاپ پہ لکھ کر یا کسی ذریعے سے اس کو پرنٹ آؤٹ ہو سکتا ہے، وہ تو پھر الگ بحث ہے۔ لیکن اگر ہاتھ سے فتویٰ لکھا جا رہا ہے تو بلکہ اگر فتویٰ نہ بھی ہو تو بھی یہ ایک بہت اہم ادب ہے کتابت کا اور لکھنے کا، کہ انسان اپنی خوش خطی اچھی کرے اور خط اور تحریر کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرے، تاکہ اس کا ایک تو اس کا پڑھنے والے پہ اچھا اثر پڑتا ہے کہ وہ چیز فوری طور پر سمجھ لیتا ہے، سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، اس کو تکلیف بھی نہیں ہوتی پڑھنے میں، اور یہ انسان کی شائستگی اور شخصیت کا عکاس بھی ہوتا ہے کہ تحریر میں خوبصورتی ہوگی اور صاف تحریر ہے تو یہ مؤثر ہوتا ہے اور اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر تحریر جو ہے وہ اچھی نہیں ہے اور بری ہے تو بات اس کے اندر جتنی بھی خوبصورت کہی گئی ہو، لیکن تحریر اچھی نہیں ہو اور خوبصورت لکھائی نہ ہو تو اس کا بڑا اچھا اثر نہیں پڑتا۔ تو بہرحال پہلا یہ ہے ادب ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ينبغي للمفتي أن يجتهد في تحسين خطه في كتابة الفتوى، فإن حسن الخط يعين على فهم المراد ويصونه عن الالتباس، وإن له أثرا بالغا في كون العبارة مؤثرة۔ فرماتے مفتی کو چاہیے کہ فتویٰ لکھنے میں اپنے خط اور تحریر کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرے، کیونکہ اچھا خط مطلب کو سمجھانے میں مددگار ہوتا ہے اور اشتباہ سے بچاتا ہے۔ اسی طرح اچھے خط کا عبارت کے مؤثر ہونے میں بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص اپنا خط اس نیت سے اچھا بنائے گا کہ پڑھنے والے کو اس سے راحت ملے گی تو اسے اس پر ثواب بھی ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے اس کو ضرر سے بچایا جا رہا ہے تو اس لیے اس کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ ہے پہلا ادب۔ دوسرا ادب دیکھتے ہیں۔ اس دوسرے ادب کا تعلق جو ہے یہ فتوے سے، خاص فتوے کے لکھنے سے متعلق ہے کہ آپ کے سامنے ایک فتویٰ آیا، سوال آیا، تو اگر اسی سوال والے پیج اور صفحے پر جگہ ہے تو اسی جگہ پر جواب لکھنا چاہیے، اور جب تک ممکن ہو تو الگ کاغذ پر جواب نہیں لکھنا چاہیے، کیونکہ الگ کاغذ پر تو کوئی بھی انسان اپنا الگ سوال بھی چپکا سکتا ہے۔ تو جس صفحے پر سوال ہو اسی صفحے پر ساتھ میں جواب لکھ لے۔ ہاں اگر سوال والے صفحے پر جگہ ہی نہیں ہے تو پھر دوسرا پیج لگا دیا جائے، اور اس طرح کی صورتحال میں لیکن یہ ہے کہ دونوں سوال اور جواب پر کوئی ایک ہی مہر ہو، کوئی ایک نمبر ہو، کوئی اس طرح کی ترتیب لگا دے تاکہ پھر کل وہاں سے اس جواب سے سوال کو ہٹا کر کوئی اور سوال اس کے ساتھ نہ چپکایا جا سکے، تاکہ عمومی طور پر لوگ دھوکے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ استعمال نہ ہو۔ تو یہ ہے دوسرا ادب۔ فرماتے ہیں ينبغي ان يكتب الجواب على نفس قرطاس السؤال۔ فرماتے ہیں مناسب یہ کہ جواب کو اسی کاغذ پر لکھا جائے جس پر سوال لکھا ہوا ہے، اور جب تک ممکن ہو الگ کاغذ پر جواب نہ لکھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہ ہو کہ کوئی دوسرا سوال گھڑ کر اسے مفتی کے لکھے ہوئے جواب کے ساتھ لگا دے۔ ادب نمبر 3، تحریری فتویٰ لکھتے ہوئے اس کی ابتدا بسم اللہ اور حمد و صلوات سے کرنا چاہیے۔ عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جیسے جامعہ دارالعلوم کراچی کا اور دیگر دارالفتاؤں کا بھی یہ طریقہ ہے کہ وہ پہلے بسم اللہ لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد لکھتے ہیں الجواب حامد و مصلیہ، یعنی حمد و صلوات، اور اس کے بعد پھر جواب لکھتے ہیں۔ ادب نمبر 4، ينبغي ان تكون الكتابة بحيث يؤمن معها اقتباس۔ ایسی لکھائی ہو کہ ہونا مناسب ہے کہ جس سے کوئی اشتباہ پیدا ہونے کا ڈر نہ ہو، یعنی خط اور تحریر اس طرح ہو اور یا اس کی لکھائی بھی اس طرح ہو کہ اس میں اشتباہ اور التباس نہ ہو، بالکل صاف اور واضح ہو۔
ادب نمبر 5، ينبغي أن يكتب عقب جوابه والله أعلم أو نحوه، وقيل في العقائد يكتب والله الموافق ونحوه. کہتا ہے کہ سوال کا جواب لکھنے کے آخر میں پھر اس طرح کی عبارت لکھ دے تو زیادہ بہتر ہے، واللہ عالم، اور عقائد کا مسئلہ ہو تو پھر اس کے آخر میں واللہ الموفق کے اس طرح کے الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح کتابت فتویٰ کا آخری ادب جو ہے وہ یہ ہے کہ یوقع فی آخر جواب توقیعا مفہوما، کہ مفتی اپنے جواب کے آخر میں ایسے دستخط کرے جو سمجھ میں بھی آتے ہو تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چلے کس مفتی کے دستخط ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں پھر تحریر بھی لکھ دے، یعنی کہ تاریخ بھی لکھ دے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر کتابت فتویٰ کے آداب۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو آداب شروع ہو رہے ہیں یہ مفتی کے بذات خود ان آداب کا تعلق جو ہے وہ مفتی کے ساتھ ہے۔ تو ہم ایک ادب تو اس کا ابھی اس نشست میں پڑھ لیتے ہیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر اس کو مکمل کریں گے۔ تو پہلا آداب مفتی، یعنی مفتی کے لیے ذاتی طور پر جو آداب ہے ان میں سے پہلا ادب ہے کہ ینبغی للمفتی المنتصب ان یحسن زیہ و لباسہ۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ مفتی کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اپنی ہیئت اور لباس کو اچھا رکھے۔ اب اس میں آگے دیکھیں وہ تقید فی ذالک فرماتے ہیں کہ اس میں شرعی امور کی پابندی کرے، طہارت اور نظافت کا خیال رکھے، ستر پوشی کا اہتمام کرے، ریشم سونا اور اس لباس سے اجتناب کرے جس میں کفار کی مخصوص نشانات اور مشابہت ہو، کیونکہ آپ خود لوگوں کو ایک شرعی احکامات بتاتے ہیں، تو اگر خود بھی آپ شرعی احکامات پہ عمل نہیں کریں گے اور خاص کر نظافت کا خیال نہیں رکھیں گے اور اپنے رہن سہن میں اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو سامنے والے پر اس فتوے کا اور جواب کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ علامہ قرافی رحمہ اللہ کی یہ عبارت حضرت نے نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں علامہ قرافی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مفتی کو چاہیے کہ وہ شرعی طریقے کے مطابق اچھی ہیئت اور شکل اختیار کرے، کیونکہ لوگوں کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ نمایاں صورت کی تعظیم کرتے ہیں، اور جب تک مفتی کی تعظیم لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوگی تو وہ نہ تو اس کی رہنمائی قبول کریں گے اور نہ ہی اس کی بات کی پیروی کریں گے۔ تو بہرحال یہ ہے پہلا ادب۔ باقی اس کے تقریباً 7 آداب ہے مفتی کے لیے بذات خود، مزید جو 6 آداب ہے وہ یہاں سے انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم مکمل کریں گے۔